ویلکم بیک ناظرین. بلال افتخار خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو برکس کے وزرائے خارجہ اجلاس کے اندر جس طرح سے بھارت نے تھوڑا سا ہمارا امیج اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی سٹیٹمنٹ نے واش آؤٹ کر دیا سارے معاملے کو، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ تو بھی ملٹیپل ٹائمز یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان بڑی سنجیدگی سے صلح کے لیے، مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے؟ جی، پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ انڈیا سے ابھی تک جو ہے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے جو ان کے ساتھ پچھلے سال مئی کی اس جھڑپ کے اندر، 4 دن کی جھڑپ کے اندر جو کچھ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جتنا امیجن کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ انڈین میڈیا، انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے پاکستان کے حوالے سے. اور بذات خود مجھے تو ترس آتا ہے کہ ایک بڑا ملک ہے جو اپنا مذاق جو ہے وہ بنا رہا ہے. کل آپ نے دیکھا یہ عراق جی صاحب سے جس طریقے سے سوال پوچھا گیا، پھر انہوں نے جس طریقے سے سیٹسفائی نے کیا، تو وہ سب کے سامنے ایک طرف آپ ایران کے ساتھ جو ہے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ ایران پہ جو حملہ ہوا اسرائیل کر رہا ہے. اور برکس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ انڈیا کے پاس سربراہی ہے، تو وہ اس کو جو ہے فلٹر آؤٹ کر رہا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے. تو معاملات تو سب کے سامنے آیا. اور میرا اپنا جہاں تک خیال ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے، ابھی آپ چائنا کی وزٹ کی بات کر رہے تھے، یہ تو بہت زیادہ ٹرانزیکٹل قسم کی جو ہے وزٹ تھی، جس کے اندر جو ٹرمپ ہے اسے مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہے تھے، اور دوسری طرف صدرشی جو ہیں ہوں ایک پرچہ بنانا چاہ رہے تھے. اور جی بلال صاحب، آپ کی آئی گیس آڈیو کے اندر ایشو آ رہا ہے. شہزاد فاروقی صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ مجھے بھارت کے اس پہ جو ظاہر ہے کہ ان کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت، اور جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں، کوئی موقع ملے وہاں پہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا ان پہ کان نہیں دھرے گی؟ دیکھیے، میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سینٹرک ہو کے جب بات کرتا ہے تو وہ اپنا مذاق خود اڑوا لیتا ہے. اس کا سائز بڑا تھا، اس کی آبادی بڑی تھی، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، اور وہ تو اپنے آپ کو دنیا کے بڑے پلیئرز میں شمار کرتا تھا. انفارچونیٹلی پچھلے سال جب پاکستان کے ساتھ اس کا میچ پڑا، اس سے پہلے وہ سب گڈی گڈی تھا، وہ بہت اونچی ہوا میں اڑ رہے تھے. نریندر مودی کہتے تھے کہ ہماری 56 انچ کی اس کی چھاتی ہے. اب وہ 56 انچ کی چھاتی بھی نظر نہیں آتی. اب ان کو اعلان کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی سونا نہ خریدیں، اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں. ارے بھائی، آپ کی 80 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ حکومتی امداد کے ذریعے راشن کی امدادی قیمتوں پر آپ ان کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے اپنے گول رکھے ہوئے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ. آپ نے خراب تعلقات آپ نے نیپال کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، آپ نے سری لنکا کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، آپ نے پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا ملک جو چاروں طرف اپنے تعلقات ٹھیک نہیں رکھتا، عوام کے اندر بے چینی اور بدحالی ہے، آپ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی کارروائیاں کرتے ہیں. آپ نے بنگال کے الیکشن میں 90 لاکھ کے قریب ووٹرز جو ہیں ان کو آپ نے ووٹ دینے کے حق سے نکال باہر کیا. آپ جو نچلی ذاتیں ہیں ان کو ان کے حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ تامل ناڈو کا جو سی ایم تھا اس کو حلف اٹھوانے میں بھی آپ کو تعامل تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ وہاں پہ بھی آپ کی حکومت بن جائے. آپ نے منوور کر کے یہ الیکشنز ان علاقوں میں بھی جیتے. آپ نے دلی پر بھی قبضہ کیا جو کبھی آپ کی کانسٹیچوئنسی نہیں رہے، جہاں پہ کبھی آپ کا سٹرانگ ہولڈ نہیں تھا. آپ طاقت کے زور پر پورے ہندوستان کو فتح کرنے نکلے ہیں، اور آپ ایک سنگل پارٹی حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں. وہ دکھائی یہ پڑتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس سمیت باقی تمام جو قوتیں ہیں جو کہ جمہوریت اور سیکولرزم کی علامت سمجھی جاتی تھیں، یا کم از کم بات کرتی تھیں، یا کسی حد تک اپنی اقلیتوں کو کچھ نہ کچھ حقوق دیتی تھیں، تو وہ اپنے عمل کے ساتھ یہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہندوؤں کے علاوہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے کسی کے کوئی حقوق نہیں ہیں. پاکستان کے حوالے سے وہ ایک دکھتی راگ ہے، ایک اس کی آپ سمجھیے کہ ایک چڑ بن گئی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ان کو چڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا 4 طیارے، پھر کہا 6 طیارے، پھر کہا 7 طیارے، اب 11 طیاروں تک بات چلی گئی ہے. اب وہ مزید کچھ اور منگوانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور بھائی، جو کچھ آپ دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مہربانی کریں اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، تاکہ پاکستان کے فوجی بجٹ پر بھی دباؤ تھوڑا سا کم ہو. پاکستان بھی وہ پیسے جو صرف اور صرف آپ کے
خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں, ہم اس میں بھی کوئی گنجائش نکالیں, عوام کی زندگی کو بہتر کریں. ساؤتھ ایشیا میں اوور آل سارک تنظیم کو آپ نے عضو معطل بنا رکھا ہے, تو آپ صلح اور آشتی کا کوئی راستہ نکالیں جس میں یہ اس علاقے میں جو 2-2.5 ارب کے قریب جو آبادی ہے, جس میں چائنا بھی شامل ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کی زندگی آسان کرنے کی بجائے آپ دن بدن مشکل کرتے جا رہے ہیں, اور یہ مشکل آپ کی خود کی پیدا کردہ ہے. تو ایسے میں پاکستان کے ساتھ بھارت کو مقابلہ کرنا ہی زیب نہیں دیتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اب وہ اس مقام پر اپنے آپ کو لے آیا ہے کہ اب پاکستان عالمی دنیا کو بڑا دکھائی دیتا ہے, اس کی عسکری قوت بھی دکھائی دیتی ہے, اس کی تصویراتی اہمیت بھی اب پوری دنیا مانتی ہے. اب وہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور کی ثالثی کروا رہا ہے, تو ایسے میں بھارت کہیں سین پہ نظر نہیں آتا. تو اب وہ جو ان کو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اب وہ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں, کبھی برکس کے پلیٹ فارم پر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تو اب ایسی حرکتوں کے ساتھ ان کو حاصل کچھ نہیں ہو سکتا سوائے شرمندگی اور خجالت کے, اور یہی ان کا نصیب ہے. بالکل صحیح ہے. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ایران امریکہ اسرائیل اس تنازع کے اندر جو بھارت ریلیونٹ ہوا اور ایک بھونڈی سی کوشش کی اس نے اس معاملے میں ریلیونٹ ہونے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی کہیں پہ کچھ آس ہے جس کے اندر بھارت ریلیونٹ ہو جائے؟ دیکھیں اسامہ, یہ تو مودی حکومت جو ہے اب اپنا منہ چھپا رہی ہے, اپنی عوام کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پہلے کہانیاں اور تھیں کہ جو پروپیگنڈا فالس فلیگ آپریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر کے دنیا کو پورٹری کیا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہوتا تھا, لیکن یہ ساری کہانیاں جو ہے 10 مئی 2025 کو دفن ہو گئی. پاکستان نے یہ ساری کہانیاں دفن کر دیں اور اب دنیا جو ہے وہ پاکستان کی بات سنتا ہے. اب دنیا پاکستان کی بات کرتی ہے, اسے تسلیم کرتی ہے, اس کی بات کو مانتی ہے, اور یہی وجہ ہے اسامہ, یہ مارکہ حق ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سپر پاور اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ کہیں دور بیٹھ کے جو ہے وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کیا کرتا جا رہا ہے. تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر سے, ان کے پارلیمنٹیرینز آپ کی بات سن رہے ہیں, ان کے سابق آرمی چیف جو ہے وہ ان کی بات سن رہے ہیں, ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں ان کی بات سن رہے ہیں, جو ان کا میڈیا ہے وہ بول رہا ہے کہ امریکہ کہاں پہ اپنا جو ہے انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے, پاکستان تو ثالث بن گیا, پاکستان تو ثالثی کا. تو اب اس شرمندگی کو دھونے کے لیے, اب اس عظمت سے جو ہے وہ بچنے کے لیے, یہ کبھی برکس پہ جو ہے وہ کوئی کوشش کرتا ہے, کبھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے میڈیا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کبھی پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی اپنے بغل بچہ افغانستان کے ساتھ جو ہے مل کے اپنی پراکسی کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں, بیٹل فیلڈ میں اسے شکست ہوگی, اب وہ کہیں سے افغانستان کی طرف سے آتا ہے, کبھی برکس سے آنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی میڈیا کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری کوششیں اس کی ناکام ہو رہی ہیں. نہ امریکہ مانتا ہے اس ساری صورتحال کو جو انڈیا جو ہے وہ بکواس کیا جا رہا ہے, نہ دنیا مانتی ہے, نہ یورپ مانتا ہے, نہ دنیا کے باقی ملک جو ہے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. جو ریالٹی ہے اسامہ وہ دنیا کو نظر آ رہی ہے, جو پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے وہ اب اسے مٹایا نہیں جا سکتا. جو تاریخ رقم ہو گئی ہے وہ اب لکھی گئی ہے, وہ تاریخ کے اوراق پہ جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہے, اسے مٹایا نہیں جا سکتا. اب چاہے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ 2 دفعہ بھی جنم لے کے آ جائے, تو اس سے یہ مارکہ حق جو ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا, اور نہ ہی اس کو جو ہے جھٹلایا جا سکتا ہے, کیونکہ اب انڈیا کا جو چہرہ تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. کہ پہلے تو انڈیا بڑا پورٹری ہو رہا تھا یہ کہ بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی طاقت ہے خطے کی, اور خدا نخواستہ جو ہے وہ پاکستان کو تو 1 گھنٹے میں جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچا دے گا کہ وہ اس کا عمل نہیں رہے گا. تو کہاں گئی وہ اکانومی, کہاں گیا وہ اتنا بڑا ملک, کہاں گئی وہ ڈیفینس اتنے بڑے, اور کہاں گئے رافیل جو 2019 میں آپ کو یاد ہے کہ مودی نے کہا تھا کہ جب ابھی نندن کا طیارہ گرایا گیا تھا, تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہوتی. تو بھائی رافیل بھی تم لے کے آ گئے ہو, باقی چیزیں بھی تم لے کے آ گئے ہو, تم نے ساری چیزیں آزما لی ہیں. تو اب کمی کس بات کی ہے تمہارے پاس, تم دوبارہ آنا چاہتے ہو, دوبارہ آ جاؤ.
हमारी फोर्सेस तो आपने देखा कि इस मार्के हक के जश्न में आपने जो है वो हमारी तैयारी देखी, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तो खुद देखा जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। उनको छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को दोबारा हम जो है एक झलक दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया को, कि पाकिस्तान जो है मल्टी डोमेन वारफेयर में कितना आगे राइट, जा चुका है और उसकी कितनी तैयारी है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ईरानी और अमरीकी फरीकैन को मुज़ाकराती अमल में थोड़ा लचकदार होने पर कायल करने की कोशिश करेगा। मोहसिन नकवी साहब के ईरान के दौरे को किस तनाजुर में देखते हैं, क्या तवक्कुआत की जा रही हैं? देखिए जी, ईरान ने बार बार पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार किया है, और कुछ लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं कि जी ईरान को उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई पाकिस्तान की बातों से, पाकिस्तान की कोशिशों से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ईरान के जो हुकूमत है उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की कोशिशों की बड़ी कदर है, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, और ये कहना कि सफारतकारी पाकिस्तान की नाकाम हुई है, ये गलत बात है। ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। हाँ ठीक है, इसके अंदर ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अमन कायम हुआ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से, वो अभी तक कायम है, और अभी तक पैगामात जो हैं वो ईरान से अमेरिका और अमेरिका से ईरान पाकिस्तान की वसातत से जा रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इससे कोई मुस्बत नतीजा निकल आएगा, और वो कब निकलता है ये वक्त बताएगा। बाकी जो भारत की बात हो रही थी, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मार्का हक के दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम बुनियानुम मरसूस बनी हुई थी और अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी, बिल्कुल शाने से शाना मिलाकर। कोई पाकिस्तान के अंदर पैनिक नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान के अंदर लोगों में घबराहट नहीं आई, कोई बदनज़मी नहीं हुई, और जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन था उसके दौरान पाकिस्तान अपने जोर बाजू पे मार्का हक जीत गया। तो ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने तमाम पाबंदियां जो उसके ऊपर लगीं, जो सैंक्शंस लगीं, उसके बावजूद अपनी कुव्वत में ऐसा इजाफा किया, अपनी निजी सलाहियतों को इस्तेमाल करके JF-17 थंडर बना डाला, और चाइना के साथ ताउन करके हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर अल-खालिद टैंक बना डाला, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हथियार हैं जिनका बिल्कुल ऐलान करना ज़रूरी नहीं है। भारत जब आइंदा कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा, और भारत अगर ऐसी कोशिश करेगा तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। ये मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, और जो होगा उसके नतीजे में भारत के अंदर 20 से ज़्यादा तहरीकें हैं जो मुसल्लह तहरीकें हैं, और भारत से उसकी वजह से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। उनमें 7 सिस्टर्स है, उनमें पंजाब है, मिस्र की पंजाब है, जो सिख उसके साथ नहीं रहना चाहते, और भारत का ये जो फ़लसफ़ा है उनकी मौजूदा हुकूमत का, जो एक दहशतगर्द जमात की नुमाइंदा हुकूमत है RSS की, BJP उनका पॉलिटिकल विंग है, और ये चाहते हैं कि तमाम भारत की अक़लियतें हिंदुओं की ग़ुलाम बन के रहें। उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें बुद्ध भी हैं, उसमें मिज़ो भी हैं, नागालैंड के लोग भी हैं, और मुसलमान भी उनसे तंग हैं। अभी जो उनके बंगाल के इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन जीतने वालों ने बाद में जो फसादात करवाए, जो मुसलमानों की इमलाक में हमले हुए, जो उनका जानी नुकसान हुआ, ये भारत में मामूल बन चुका है। बिल्कुल सही। तो भारत ने अगर पाकिस्तान के साथ दोबारा पंजा आजमाई की कोशिश की, तो फिर उसका नतीजा भारत के टुकड़े होने में होगा, और जो रविश्ता बर दीवार है, अगर यही पॉलिसीज उनकी सियासत में जारी रहीं तो भारत के टुकड़े हो के रहेंगे। इसलिए इस इलाके में अमन के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई समझौता हो जाए, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो, ताकि दुनिया की मईशत को राइट सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, नॉर्मल हो जी। और दूसरी बात यह है कि भारत को अपनी कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। जो अभी वो अफगानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान में जो नई दहशतगर्दी की लहर आई है,
اس کے پیچھے بھارت ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے سب سر. کو پتہ میں ہے. سر آگے بڑھتا ہوں. سر مجھے شارٹلی یہ پوچھنا ہے شہزاد فاروقی صاحب کے زرداری صاحب کے مستعفی ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی بات کی جا رہی ہے, حقیقت بھی ہے اس میں یا صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیں, میں اگر منطق کی روح سے اس پہ بات کروں, جو کامن سینس کہتی ہے کہ صدر بن کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دے رکھی ہے اور جس طرح کی کامیابیاں وہ سمیٹ رہے ہیں, اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا. ہاں, سسٹم چلانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی آسانی ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی وائز ڈیسیجن ہوگا اگر وہ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہیں. مجھے اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. لیکن ایک اہم نقطہ ہے, وہ 28ویں آئینی ترمیم کا ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم کا جو بھی مستقبل ہوگا میں اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہوں اس سارے معاملے کو. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا میں بلوچ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, خبر کیا ہے؟ افواہیں بھائی, ریومرز ہیں, اور یہ مختلف لوگ جو ہے آپ سوشل میڈیا میں اٹھا کے دیکھیں تو مختلف لوگ مختلف فیک اکاؤنٹس سے جو ہے یہ ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ چیزوں کو پھیلا کے, ریومرز پھیلا کے جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سارا یہ ایک پورا گیم پلان ہوتا ہے. آپ اسے جو ہے وہ ایک لوکلی گیم پلان نہیں ہوتا. اچھا, اس پہ ویسے کنور دلشاد صاحب تو کہتے ہیں کہ اس پہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے آئینی طور پہ. سر نکالی جا سکتی ہوگی, جو ہے وہ آئین میں جو ہے وہ گنجائش تو نکل آتی ہے, لیکن ضرورت نہیں ہے. جیسے فاروقی نے کہا نا کہ انہیں کیا ضرورت ہے, انہیں جو وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, ٹھیک ہے, انہیں ان کی پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے, ان کی بہادری کے چرچے جو ہے وہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک جو ہے وہ عہدہ لے کے بیٹھ جائیں. بالکل صحیح ہے سر, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کو جاوید بلوچ صاحب, آپ کا شکریہ, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.